مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. علم و حکمت کے مزید مدنی پھول لیے اگلا سلسلہ، اگلی قسط، اگلی ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں. سلسلے کی خاص بات جیسا کہ عرض کیا ہوا ہے یہ ہے کہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب الحمدللہ ہمیں علم و حکمت سے مالا مال مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. اور آج کا جو سلسلہ ہے یہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں جہاں علم دین کی برکتیں شامل کرنے کا انشاءاللہ سبب بنے گا، وہاں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ رمضان شریف سے ہی تعلق رکھنے والے ایک بہت اہم موضوع کے بارے میں بھی ہماری اویئرنیس میں اضافے کا سبب بنے گا، آگاہی میں، ہماری معلومات میں اضافے کا سبب بنے گا. تو دل کی آنکھوں سے دیکھنا اور دل کے کانوں سے سننے والا سلسلہ ہے. اگر دنیاوی مثال ہے کہ کسی شخص کے پاس کسی پریزیڈنٹ ہاؤس سے، کسی بادشاہ کے دربار سے یا کوئی بہت اہم سیلیبریٹی ہے، مشہور شخصیت ہے، اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا تحریر یا اس کا کلام آ جائے پرسنلی اس کو ایڈریس کرتا ہوا، تو وہ شاید پھولے نہیں سمائے گا اور اسے ہاتھوں میں لے کے شاید دوسروں کو دکھاتا پھرے گا، بہانے تلاشتا پھرے گا کہ کسی طرح دوسروں کے ساتھ کنورسیشن میں، گفتگو میں اس چیز کا تذکرہ کر لے، اور شاید بار بار دیکھے گا اور بار بار پڑھے گا، اور بادشاہ کا فرمان ہو تو اس پر عمل کرنے میں دیر بھی نہیں لگائے گا. یہ احساس اجاگر کرنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں مثال پیش کی ہے. ہمیں آج اس مثال کا تعلق انشاءاللہ تعالی عز و جل، اس کی اہمیت آپ کو جب موضوع سٹارٹ ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی میں کس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں الحمدللہ مسلمانوں کے قلوب تلاوت قرآن کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے ہیں. تو قلوب تو متوجہ ہیں ہی، کتنا پیارا موقع ہے کہ مسلمانوں کو اس کی اہمیت، فضیلت، اس کے آداب عمل کرنے، اس پر تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب اس موقع پر فراہم کر دی جائے. آپ بھی یقیناً میرا خیال ہے کہ متفق ہوں گے میری بات سے. تو چلیے اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور یہ ساری باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جلدی مدنی منوں مدنی منیوں کو بھی بٹھا لیجئے اپنے پاس، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لیجئے کہ جن کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں بطور خاص ذہن بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. اہلاً و سہلاً و مرحباً. مفتی صاحب، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو قلوب ہیں، دل ہیں، یہ رمضان المبارک میں قرآن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اہمیت ہم دیکھتے ہیں کہ رغبت بھی اضافہ عام سالوں کی بنسبت دیکھا جاتا ہے. تو کیا سبب ہے؟ کوئی خاص تعلق پایا جاتا ہے رمضان المبارک میں اور قرآن شریف میں؟ وہ کیا تعلق ہے؟ اور یہ فطری طور پر ہر سال اس مخصوص وقت کے اندر مسلمانوں کا اس عظیم الشان کلام کی طرف متوجہ ہونا، اس کی کوئی حکمت ہے تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رمضان اور قرآن کا جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہے،
خود قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا تعارف اللہ تعالیٰ نے یوں کروایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ تو رمضان کی جو برکت ہے اور فضیلت ہے وہ نزول قرآن کے سبب سے ہے۔ اسی طرح رمضان کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے، ٹھیک ہے، اس کا ذکر جب آتا ہے وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ تو رمضان کا پورا مہینہ بابرکت بنا نزول قرآن کی بنا پر، اور وہ خاص رات جو لیلۃ القدر ہے وہ بھی رمضان ہی کے اندر ہے۔ دونوں آیتوں کو ملائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا اور دوسری آیت میں ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ تو واضح طور پر نتیجہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے، اور دیگر احادیث مبارکہ کی روح سے واضح ہو جاتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ رمضان شریف کو جو برکت اور فضیلت ہے، کیسی برکت ہے وہ آنکھوں دیکھی ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان میں کس طرح اس کا دل عبادت کی طرف راغب ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا ہے، پرہیزگاری کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ رمضان کے جو روزے ہیں اس پر ہم نے پہلے بھی کلام کیا کہ رمضان کے روزوں کے اندر بھی حکمت یہ ہے کہ تقویٰ و پرہیزگاری ملے، ٹھیک ہے، تلاوت قرآن جو ہے اس سے بھی پرہیزگاری ملتی ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کیسے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن اور بکثرت موت کو یاد کرنا۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ رمضان کا تعلق روزوں سے، روزوں کے اندر پرہیزگاری والی کیفیت بندے کے دل میں خود بخود پیدا ہوتی ہے کہ روزے کی برکت ہے۔ اب پرہیزگاری کے ساتھ چونکہ قرآن کا بھی تعلق ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں عام طور پر مسلمان تراویحوں میں بھی قرآن پڑھتے سنتے ہیں، اور علاوہ تراویح کے بھی ایک ختم دو ختم جس کا جیسی توفیق ہوتی ہے اس طرف اس کا ذوق جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ یہ قدرتی اور فطری عمل ہے، مسلمان کی جو فطرت ہے اس کا ایک تقاضا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رمضان سے قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان ریاضت کا مہینہ ہے، اور قرآن چونکہ اسلامی احکام کا اور تمام تر جو پیغامات ہیں اسلام کے واضح احکامات ہیں، فرامین ہیں، ان کا منبع قرآن کریم۔ تو قرآن کی طرف مسلمانوں کو جو جیسے رمضان کے اندر رغبت ملتی ہے، ذہن یہ بنانا چاہیے کہ علاوہ رمضان کے بھی بکثرت تلاوت قرآن، اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے اس سے اپنے دلوں کو پاک بھی کریں، اور اس کے اندر اپنا دل لگائیں بھی، اور ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت کریں، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی سے زندگی کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، اور جتنا زیادہ تلاوت کی جائے گی اس کے ثواب اور فضائل وہ اپنی جگہ پر۔ ماشاءاللہ، یہ آپ نے ماشاءاللہ یعنی اس طرف اشارہ تو فرمائی دیا ہے کہ تلاوت قرآن کی فضیلت اور فضائل و برکات وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی، تو فضائل اور برکات کی طرف آنا چاہوں گا میں۔ اہمیت تو آپ نے بتا دی ہے، میں چاہوں گا تھوڑا سا اہمیت پر اور روشنی ڈال دیں، کیونکہ بعض ایسے میرا اصل میں ہدف وہ بھی ہیں کہ وہ ٹارگٹ آڈینس کہ جو یعنی ایسے ایجوکیشن سسٹم میں پڑھ رہے ہیں مسلمانوں کی اولادیں لیکن بعض غیر ممالک میں یعنی فورن کنٹریز میں پڑھتے ہیں، ان کو اس طرح سے وہ معلومات نہیں ملتی جو اسلامی معاشرے میں معلومات مل جاتی ہیں، یا جو ایسے ایجوکیشن سسٹم سے وابستہ ہو جاتے ہیں کہ جہاں اتنی جو ہے نا وہ معلومات کی اس طرح کی معلومات کی کثرت نہیں ہوتی، بیچارے نابلد رہ جاتے ہیں، بہت ساری باتیں انہیں پتہ نہیں ہوتی، کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے۔ تو اہمیت کے حوالے سے کچھ اور یعنی میں چاہوں گا کہ قرآن کی جو اہمیت ہے وہ بھی ان دلوں میں جو ہے نا اجاگر کی جائے، اور پھر فضیلت اور برکتیں وہ بھی بتائی جائیں تاکہ ہمارا ذوق اور شوق بھی بڑھے، ہم تلاوت کی طرف بھی مائل ہوں۔ دیکھیں اہمیت میں تو ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور و معروف بزرگ ہیں، اور ہمارے جو 4 مشہور ائمہ ہیں ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل، ماشاءاللہ سینکڑوں کروڑوں لاکھوں کروڑوں حنبلیوں کے پیشوا ہیں۔ انہوں نے خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کی اور عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ تیرے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا کلام، اللہ یعنی قرآن کریم کی تلاوت۔ تو پھر عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواب میں جو وہ زیارت کر رہے تھے
فرمایا کہ چاہے سمجھ کر ہو یا بغیر سمجھے. اللہ. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اس کے کلام کی قرآن کی تلاوت ہے. یہ کیا کم اہمیت ہے. پھر اس سے پہلے جو حدیث مبارکہ میں نے بیان کی کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے جی جی اور اس کی طہارت کا ذریعہ کیا ہے تلاوت قرآن. جی جی. لیکن آج مسلمان کتنے اس کی طرف راغب ہیں اور کتنے اس سے محروم ہیں. دنیاوی تعلیمات کا انہیں کتنا شوق ہے اور دین کی بنیادی تعلیمات کم از کم قرآن کریم درست پڑھنا اس طرح سیکھ لیں کہ ان کی نماز بھی درست ہو جائے. اسی طرح قرآن کریم وہ عبادت کے طور پر ثواب حاصل کرنے کے لیے درست اس کی تلاوت کر سکیں، اس کی طرف بھی رجحان کم ہے. تو عام طور پر چونکہ یہ کہ عمل کا ذہن نہیں پایا جاتا، بے عملی زیادہ ہے، ایک دوسرے کو عمل کی تلقین نہیں کی جاتی، جو ایک اسلامی زندگی ہے نا اس کے تقاضے ہیں، اس پر جو ہے وہ یہ کہ سب عمل پیرا نہیں ہے. تو آوا گاوا جو کہتے ہیں نا بگڑ جاتا ہے، اس طرح کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تھوڑا سا اتنا شعور تو ہے کہ بچوں کو ناظرہ قرآن کریم پڑھانا ہے، لیکن ناظرہ بھی درست پڑھانا ہے یا غلط پڑھانا ہے. وہ بچہ کب پڑھ کر فارغ ہوگا، پڑھنے کے بعد دہرائے گا بھی، گھر میں تلاوت قرآن کرے گا بھی نہیں کرے گا بھی، اس کا بھی عام طور پر ہوش نہیں ہوتا. تو اس کی طرف آنا چاہیے مسلمانوں کی کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے. اس کے جو مطالب ہیں، اس کے اندر جو پیغامات ہیں، احکامات ہیں، قصص ہیں، واقعات ہیں، امثال ہیں، مثالیں ہیں، اس سے دلوں کو جو ہے وہ طہارت ملتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، زندگی کی حقیقت پتہ چلتی ہے. تو یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلیں گی؟ جب تلاوت قرآن بکثرت کریں گے. پہلی بات اس سے ثواب ملے گا اگرچہ بغیر سمجھے ہو، اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مطالب قرآن جی سمجھنا یہ اہم ترین دینی فریضہ ہے. لیکن صرف ترجمہ سمجھ کر یہ مطالب نہیں سمجھے جاتے. بعض اوقات ترجمے کی وجہ سے تو ابہام پیدا ہو جاتا ہے اور صحیح کی بجائے غلط بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نبوت سے جو تشریحات نکلی ہیں منور، اور وہ ائمہ نے اپنے دامن میں سمیٹی ہیں اور پھر آگے اس کو پھیلایا ہے، اس کی روشنی کے اندر جب سمجھیں گے معتمد اور انتہائی قابل اعتماد تفسیروں کی روشنی میں ترجمے کے ساتھ، تو قرآن کے نور سے ضرور ہمارے دل منور ہو جائیں گے. تو مسلمانوں کو اس طرف آنا چاہیے. اس کی اہمیت تو مسلمانوں کے ذہن میں بالکل جو کہتے ہیں نا بسی ہوئی جی آیا نہیں جاتا. رمضان کے اندر وہ جو ہے کہ اب شیطان بند ہو جاتا ہے، شیطان رکاوٹ بنتا ہے. قرآن کریم کی واضح آیت مبارکہ ہے کہ جب تلاوت قرآن کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرات کرو، قرات کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ سے کی پناہ چاہو شیطان مردود سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. تو چونکہ یہ اہم ترین عبادت ہے تلاوت قرآن، اور کتنی اہم ہے کہ باری تعالیٰ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، دلوں کی طہارت کا ذریعہ ہے. یعنی بندے کو اسلامی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کا ایک بالکل نسخہ کیمیا ہے. تو اتنی پیاری عبادت کی طرف شیطان آنے نہیں دیتا. رمضان میں جو شیطان بند ہوتا ہے تو بہت ساری عبادتوں کی طرف مسلمان آ جاتے ہیں، اسی طرح تلاوت قرآن کی طرف بھی آتے ہیں. تو یہ جو گنتی کے دن رمضان کے ہیں جنہیں قرآن کریم میں ایام معدودات کہا گیا، رمضان ریاضت کا مہینہ ہے، اس سے ذرا جو ہے وہ غور کر کے اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اس مقدس مہینے میں جس طرح شیطان سے چھٹکارا پا کر عبادت کی طرف آ جاتے ہیں، اسی طرح علاوہ رمضان کی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے، شیطان کے فریب سے بچنا چاہیے اور عبادت کے اندر اپنا دل لگانا چاہیے. ماشاءاللہ. پھر اس سے یہ بھی ذہن بن رہا ہے نا کہ دیکھیں نزول قرآن کی برکت سے رمضان شریف اتنا بابرکت مہینہ جو ہے نا وہ امت مسلمہ کو ملا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے تو اس سے ایسوسیٹڈ اور بھی کتنی ساری برکتیں وابستہ ہوں گی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پر قرآن نازل کیا، تو آپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ سارے نبیوں میں سب سے افضل آپ، بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. سارے کلاموں کے اندر جو کلام ہے یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا، اور تا قیامت رہتی دنیا تک کتاب ہدایت قرآن کریم. اللہ اکبر. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جس مبارک اور پیارے زمانے کے اندر، پاکیزہ زمانے کے اندر، دور رسالت میں قرآن کریم نازل ہوا، اس مبارک دور کی کیا کیا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح صحابہ کرام کا جو جھرمٹ تھا جس نے قرآن سے فیض اٹھایا، جن میں یہ قرآن نازل ہوا، ان کا کیا کہنا. تو جس طرح قرآن کی برکت سے رمضان مقدس ہو گیا، لیلۃ القدر کو برکت مل گئی، اور رمضان کی برکت کیسی ہے کہ ایک نفل کا ثواب
فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا. سبحان اللہ. تو یہ نزول قرآن کے سبب سے رمضان نے برکت پائی. تو صحابہ کرام کا حال بھی یہی تھا کہ صحابہ کرام نے ایک تو قرآن سے برکت پائی اور نزول قرآن سے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فیوز و برکات اور زیادہ ملے اور آپ کی صحبت بابرکت سے وہ فیضیاب ہوئے. تو صحابہ کرام کا مرتبہ بھی امت میں سب سے افضل و اعلیٰ. ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے آئیڈیل ہیں. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اور قرآن کریم کی دیگر آیت کے اندر بھی یہ مضمون موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے شارح ہیں، معلم ہیں. آپ نے جو کتاب اور حکمت سکھائی ہے وہ کنہیں سکھائی؟ صحابہ کرام کو. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست فیض لینے والے صحابہ ہیں، صحابہ سے ان کے شاگرد تابعین ہیں. تو جو تفاسیر کے ائمہ ہوتے ہیں وہ بھی صحابہ ہوتے ہیں اور تابعین ہوتے ہیں. ان سے پھر دیگر ائمہ اور جو علماء ہیں انہوں نے جو معتبر تفاسیر تھی وہ لی ہیں. تو آج کل ایک حال یہ بھی ہو گیا ہے کہ چونکہ ہر ایک جس کو عربی بھی نہیں آتی صحیح طرح سے اور دینی تعلیم بھی حاصل نہیں کی، وہ جناب ترجمہ کرنے بیٹھ جاتا ہے. معمولی عربی سیکھی ترجمہ کر لیا، اب مطالب تو سمجھے ہی نہیں. اس طرح کے انسیڈنٹس علم میں آئے ہیں. مثال کے طور پر کسی عرب کنٹری میں جاب کے لیے چلے گئے، وہاں 20 سال 30 سال رہے. اب وہ جو یعنی عوامی عربی ہوتی ہے نا، لینگویج جسے کہتے ہیں، یعنی اکیڈمک لینگویج نہیں، جو کنورسیشنل لینگویج ہوتی ہے، بول چال والی جو زبان ہوتی ہے، وہ 20 سال 30 سال رہ کر وہ وہاں آ گئی. اب وہ جو ہے نا، اب بزم خود وہ چونکہ عربی آ گئی ان کو بولنا چالنا، تو اب وہ جو ہے نا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گئے. تو پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ بول چال والی عربی اور اکیڈمک جو عربی لینگویج ہے، یعنی جو قرآن سیکھنے والی حدیث شریف والی جو عربی ہے، اس میں کوئی اس کی امتیازی حیثیت ہے؟ اور عربی کے حوالے سے مسلمان کو جو ہے نا اس کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ بھی میں چاہوں گا. حال ایسا ہے کہ ایک تو ہے بالکل عربی زبان جو ہوتی ہے جس کو بولیاں کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی الگ الگ بولیاں ہوتی ہیں بہرحال. عربیوں میں ایک تو بالکل فصیح عربی ہے، ٹھیک ہے، فصاحت اور بلاغت والی. اپنے قواعد کی روشنی کے اندر جو فصحا عرب کے تھے وہ ابھی تک ہے، اور قرآن کریم بھی جو ہے فصیح عربی کے اندر اعلیٰ ترین فصاحت کے اعلیٰ معیار پر نازل ہوا. دوسرا یہ کہ وہاں کی جو عامیانہ عربی ہوتی ہے وہ تو بہت تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اس کے اندر. تو بعض لوگ عربی ایسے ماحول کے اندر رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہم کسی کے محتاج نہیں. یہ غلط ہے. ایک تو قرآن کریم کا واضح درس ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مرحبا، کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صرف درست عربی کافی نہیں ہے. قرآن کریم میں ناسخ اور منسوخ آیتیں ہیں. ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے. دوسری بات یہ کہ متشابہات ہیں، محکمات ہیں، ان کے اندر فرق کیسے رکھیں گے. تو جو ایک سلسلۃ الذہب کہیں گے، ایک سنہری کڑیوں کا جو سلسلہ ہے، وہ یوں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے فیض اٹھایا، صحابہ سے تابعین اور ائمہ نے اٹھایا، ائمہ سے علماء نے اٹھایا. تو یہ جو سلسلہ ہے اسی سے جڑے رہیں گے. صحیح. اہل حق کے ساتھ جڑ کر جب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے صحیح سمجھ میں آئے گا. اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے، نہ احادیث کی تشریحات کو سامنے رکھیں گے، نہ ائمہ کی تعبیرات کو اور پیغامات کو. تو آپ کی جو ناقص عقل ہے، ننھی سی ناقص عقل ہے، وہ قرآن کو کیسے صحیح سمجھ پائے گی. تو قرآن کریم کے اندر واضح اور بالکل جو کہتے ہیں قصص والی آیتیں، امثال والی، واقعات والی، وہ بہت واضح آیتیں، لیکن کچھ پوشیدہ، مبہم اور مخفی قسم کی آیات بھی ہیں جس میں یہ امتحان ہوتا ہے کہ جو نہ جاننے والے لوگ ہیں وہ جو ان آیتوں کے احکامات کو جانتے ہیں ان کی طرف آئیں. یہ ان کا کوئی ایک طرح کا امتحان ہوتا ہے. تو قرآن کریم کو جو خاص طور پہ آیات احکام ہوتی ہیں، احکام سے تعلق رکھنے والی آیتیں، وہ عام آدمی جو ہے اپنی عقل کے دخل پر معمولی عربی سیکھ کر ترجمہ پڑھ کر ان کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ائمہ مجتہدین ہوتے ہیں اور ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ ان آیات احکام سے جو احکام اجتہاد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو ائمہ مجتہدین نے نکالے استخراج کیے، وہی حق ہے، اور ہر امام کے ماننے والے اسی کی پیروی کریں. اور آیات جو دیگر واضح آیات ہیں وہ پڑھنے سے سمجھ میں آتی ہے. آخرت کا بیان ہے، مثالیں ہیں، دنیا کی بے ثباتی کا بیان ہے، تو وہ سارے حقائق ہیں، وہ واضح آیات ہوتی ہیں. ماشاء اللہ، مرحبا. تو مجھ سے آپ یہاں یہ مدنی پھول ارشاد فرما رہے تھے جس سے یہ بات نکلی تھی کہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ ترجمہ و تفسیر و مطالب کی طرف آنا چاہیے. تو اور پھر اسی پہ میں نے عربی والا سوال بھی عرض کیا تھا کہ عربی سیکھنے کے تعلق کے حوالے سے بھی کیا مسلمانوں میں، کیونکہ اب اس کا بھی ذوق جو ہے نا شاید وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، بعض دوسری لینگویجز ہیں ان کی طرف شاید جو ہے نا زیادہ دھیان ہوتا چلا جا رہا ہے. اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں نا کہ عربی میں ہمارا دین ہے، ٹھیک، قرآن کی زبان عربی ہے، احادیث مبارکہ عربی کے اندر ہے، ائمہ کی جو ابتدائی قرآن و حدیث کی تشریحات ہیں، ائمہ مجتہدین کا کلام ہے وہ عربی میں، یعنی ہمارا سارا کا سارا دین تو عربی میں ہے. تو اب عربی نہ سیکھنا
اور دیگر زبانوں کی طرف جو ہے وہ اندھے اور باولے ہو کر اس کے اوپر دوڑ جانا، یہ کیا ہے؟ دنیاوی نقطۂ نظر سے، اپنی معیشت کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، یا جو ضروری تعلیم ہے دنیاوی، اس میں حرج نہیں ہے، ٹھیک، لیکن جو دین ضروری ہے، اگر یہ دنیاوی تعلیم اور مشاغل جو ہیں اس میں رکاوٹ بنیں گے تو یہ کب جائز ہو سکتا ہے؟ یعنی دین پر چلنا ضروری ہے، دین کی تعلیم ضروری ہے، الاہم فالاہم کا اصول مسلمان کو اپنے مد نظر رکھنا چاہیے، اور اسلام کی اچھائی میں سے بھی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دیتا ہے، لیکن آج کل مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ غیر ضروری چیزوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور ہیلے گھڑ لیتے ہیں کہ نبی تو یہ کام کرنا ہے، تو جو ضروری کام دینی کام ہے وہ کب کرنا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو اگرچہ عربی مکمل سیکھنا ہر ایک پر فرض نہیں ہے، لیکن عربی سیکھنے میں فائدہ کتنا ہے، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ عربی پڑھنا تو درست آنا چاہیے تاکہ قرآن کی درست تلاوت کریں اور یہ جو فضائل اور برکات اور ثواب ہے وہ حاصل کر پائیں۔ اسی طرح نماز درست ہونی چاہیے۔ اب آج کل تو حال یہ ہے کہ مسلمانوں کی قرات تک درست نہیں ہوتی، قرات تک درست نہیں ہوتی تو نماز جس کے اندر قرات فرض ہے، جب اس میں قرات کریں گے وہ بھی درست نہیں ہوگی، وہ درست نہیں ہوگی تو نماز کا کیا بنے گا؟ کوشش کرتے رہیں گے تو علماء نے لکھا ہے کہ زمانے کوشش میں نماز درست ہو جائے گی، لیکن اگر مخارج اتنے غلط ہیں کہ معنی فاسد ہوتا ہے تو نمازوں میں بھی فساد آئے گا۔ تو اپنی عبادات کو بچانے کے لیے بھی تلاوت قرآن درست کرنا، ایک تو یہ سیکھنا چاہیے، دوسرا یہ کہ یہ تو ہے عربی پڑھنا، آپ بات کر رہے ہیں کہ عربی جو ہے وہ سمجھنا اور سیکھنا، تو وہ عربی سمجھنا اور سیکھنا جو ہے وہ دین کی جو بنیادی علوم اور فنون ہے ان کی روشنی میں سیکھنا ہوگا، اس کے لیے علماء کی احتیاج رہے گی۔ تو کوشش کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پا لیتے ہیں، اور جو کوشش شروع ہی نہیں کرے گا اور اس کو اپنے اہداف میں رکھے گا ہی نہیں کہ میں نے قرآن سمجھنا ہے، مثال کے طور پہ واعظ و نصیحت کی آیات مبارکہ ہیں، عقیدہ آخرت سے متعلق آیتیں، عقیدہ توحید سے متعلق آیتیں، شان رسالت سے متعلق آیتیں، انبیاء کرام کے قصص ہیں، اگر ان سب کی الگ الگ فہرست بنائیں اور یہ جو ہے اپنے پاس اس کو ترتیب دے کر رکھیں، کچھ یاد بھی کریں، اس ذہن کے اندر محفوظ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں ان میں کیا پیغامات دیے، ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا تھا، ان کی کیا سزائیں بیان ہوئی، تو یہ واقعات جو قرآن کریم کی واقعات ہیں اور مثالیں ہیں اور جو واضح طور پر اس کی آیات بینات ہیں، یہ ہمارے ذہنوں میں آتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو مسلمانوں کو اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جتنا واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے وہ انہیں سمجھ میں آئے گا، اس سے ان کو فیض ملے گا، اور جو آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کے لیے تشریحات کی اور تفسیر کی ضرورت ہے، اور بہت سارے ایسے مقامات ہیں وہاں پر حاشیے بھی پڑھیں۔ امام اہل سنت کا ترجمہ کنز الایمان شرح آفاق ہے، اور انتہائی جو ہے وہ محتاط اور تمام تر تقاضوں کے مطابق لکھا ہوا، اس کو پڑھیں، بہکنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ پھر ترجمے کے بعد تشریحات کے اعتبار سے جو ہے وہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کا جو اس پر حاشیہ ہے خزائن العرفان وہ پڑھیں۔ اسی طرح مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بھی اس پر ایک حاشیہ لکھا ہے، مختصر بالکل، وہ کہلاتا ہے نور العرفان کے نام سے مشہور، وہ لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح تفسیر نعیمی بہت پیاری تفسیر ہے، بڑی ضخیم ہے، ایک ایک پارے کی ایک ایک جلد میں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ 10 پاروں تک تفسیر لکھی تھی، وہ حاصل کی جائے۔ ہمارے ہاں مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تفسیر لکھی ہے صراط الجنان، تو بہت سلیس ہے اور بہت آسان ہے مطالب قرآن سمجھنے کے لیے، پیغامات اور غلطیوں سے بچنے کے لیے، تو اس کا جو ہے وہ مطالعہ جاری رکھیں۔ جتنا قرآن پڑھیں گے اور درست طریقے سے معتمد علماء کا جو کلام ہے اس کی روشنی میں اس کو سمجھیں گے تو اپنے وارے نیارے ہو جائیں گے، زندگی بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ تو آپ نے بہت ڈیٹیل سے جو ہے ماشاءاللہ سمجھا دیا۔ اب وہ اگلا مرحلہ یہ کہ راغب کیا جائے قلوب کو، تو فضائل اور برکات جو ہے نا، وہ ثمرات فوائد، وہ موضوع جو ہے وہ رہ گیا ہے، تو اس طرف بھی اگر توجہ پھیریں آپ۔ اس میں یہ کہ فضائل تو احادیث مبارکہ میں کافی سارے بیان کیے گئے ہیں، ساری احادیث مبارکہ ہے، کچھ اس کا جو خلاصہ ہے وہ بحر شریعت میں فضائل قرآن کے نام سے احادیث مبارکہ ایک جگہ پر جمع کی ہے، قرآن مجید پڑھنے کے فضائل، بحر شریعت 16واں حصہ ہے، اس میں سے چند احادیث مبارکہ میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، اس سے برکت بھی انشاءاللہ حاصل ہوگی، ذہن بھی بنے گا اور قرآن کریم کی فضیلت کا بھی پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو آپ یہ فرماتے ہیں قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کے بہت فضائل ہیں، اجمالی طور پر اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، صدر الشریعہ فرما رہے ہیں، اس پر اسلام اور احکام اسلام کا مدار ہے، اس کی تلاوت کرنا، اس میں تدبر آدمی کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ ارے واہ بھائی واہ، اس موقع پر اس کے متعلق چند حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں، جو کی ہیں ان میں سے میں چند
ٹھیک ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے پڑھتا ہوں۔ مشہور و معروف حدیث ہے بخاری شریف کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ عام طور پر لکھا ہوتا ہے، قاعدوں کے اوپر بھی لکھتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بہترین شخص کون ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ماشاءاللہ، سیکھنے کے اندر ناظرہ پڑھنا بھی آ گیا، حفظ پڑھنا بھی آ گیا، سارے مدارس کے اندر جو قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، اس کے مطالب سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں، وہ سارے آ گئے، ماشاءاللہ، عقائد بھی اور مسائل بھی اور واضح و نصیحت کے آداب بھی سارے۔ تو ان سب کو یہ فضیلت حاصل ہوگی جو قرآن سیکھے گا سکھائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ مرحبا اس مرحبا، سے بڑی ڈگری اور کیا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں یہ حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاک ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اجمیوں کے لیے، عربی تو عربی ہوتے ہیں، وہ قرآن بڑی جلدی پڑھ لیتے ہیں اور پڑھنا سیکھ بھی لیتے ہیں درست۔ اجمیوں کے لیے تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، سیکھنا بھی ان کے لیے دشوار ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس دشواری کی بنا پر سیکھنا چھوڑ دیں اور تلاوت قرآن کرنا چھوڑ دیں تو سراسر محرومی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جیسی بھی زبان چلتی ہے زمانے کی کوشش میں وہ پڑھتے رہیں، تو جب وہ دشوار ہوگا ان کی زبان پر قرآن کریم پڑھنا، اور پھر بھی وہ اس کی تلاوت کریں گے اور درست سیکھنے کی کوشش بھی کریں گے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اس کے لیے 2 اجر ہیں، یعنی ڈبل اجر۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا صاحب قرآن سے کہا جائے گا، یعنی قیامت کے دن، پڑھ اور چڑھ، یعنی پڑھتا جا اور چڑھتا جا جنت کے اندر، ماشاءاللہ، ترتیل کے ساتھ پڑھ جس طرح دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اللہ اللہ، تیری منزل آخر آیت ہے، جو تو پڑھے گا وہی تیری آخری منزل۔ کیا کہنے، تو جتنا قرآن پڑھتا جائے گا وہاں تک اس کو بلند جنت درجے کے اندر جو درجات ملیں گے اور منازل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے جوف میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کی مثل ہے۔ جس کے جوف میں، یا مراد سینہ، دل کہہ لیں آپ، اس کے دل میں کوئی قرآن نہیں ہے، کچھ یاد نہیں کیا اس نے، تو وہ ویران مکان کی طرح۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے دل کو آباد کرنا ہے اور اس کی ویرانی کو ختم کرنا ہے، تو قرآن کی طرف آنا ہوگا، قرآن پڑھنا ہوگا، اسے اپنے دل کے اندر بسانا ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، یعنی تلاوت قرآن کا اتنا عادی ہے کہ مزید دوسرے طریقوں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر پاتا، اور دعا کرنے کا بھی اس کے پاس وقت یوں نہیں ہے کہ وہ تلاوت قرآن میں لگا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ کیسا پسند آتا ہے کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ویسی ہی ہے جیسی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو یہ فضیلت کا پتہ چل گیا، دوسرا یہ پتہ چلا کہ دعا مانگنا کتنا افضل کام ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن تلاوت قرآن میں جو مشغول رہتا ہے اس کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ ملتا ہے۔ بن مانگے ملتا ہے۔ دعا مانگنے والا کیا کیا مانگتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، اور جو صرف تلاوت قرآن میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے دعا مانگنے والوں سے بہتر دوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک اور مشہور حدیث جی، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف۔ کیا کہنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے 10 شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ تو یہ چند حدیث مبارکہ ہیں، اس میں ناظرہ پڑھنے کے اعتبار سے بھی، درست تلاوت کرنے کے اعتبار سے بھی، حفظ کے اعتبار سے بھی اور قرآن فہمی کے اعتبار سے بھی بہت ساری فضیلتیں جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کی جو سچی محبت ہے
وہ ہمارے دلوں میں بسائے. ٹھیک ہے. ایک مختصر سا سوال جانے سے پہلے کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے مفتی صاحب کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ مسلمانوں کو پر کیا حق ہے قرآن کا، اور انہیں کیا کرنا چاہیے، ذمہ داری کیا محسوس کرنا چاہیے؟ لیکن اس زمانے میں تو آداب جی بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے جو آپ نے سوال کیا. یعنی مسلمانوں کا ایک حق تو یہ کہ قرآن کریم کی تعظیم کریں گے، ماشاءاللہ، کتاب اللہ ہے، اس پر ایمان لائیں گے. اس پر ایمان نہیں ہوتا تو مسلمان ہی نہیں ہوتا. ٹھیک. دوسرا یہ کہ اس کا ادب احترام تو مسلمان کرتے ہیں، اپنے گھروں میں قرآن کریم بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جزدان میں کسی اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، کھولتے ہیں تو اس کو چوم لیتے ہیں، یہ بھی جائز ہے. جزدان میں رکھنا بھی جو ہے وہ صحابہ کے دور سے ارے واہ بھائی واہ، جو ہے وہ اس کو احترام کے ساتھ رکھنے کا طریقہ صحابہ اور تابعین کے دور سے یہ ثابت ہے. ایک تو ہے یہ ادب احترام کرنا، ٹھیک ہے. دوسرا ہے اس کی تلاوت کرنا. صحیح. تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ تلاوت سیکھی جائے. اس کا مطلب ہے قرآن کی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری رہے، صحیح، جس کے بارے میں حدیث شریف بھی بیان کی گئی. جی جی. تو وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے مدارس کی شکل کے اندر. مساجد کے اندر بھی مدارس لگتے ہیں اور جدا گانا بھی مدارس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بچوں کو تلاوت قرآن جو ہے وہ سکھانا تاکہ وہ قرآن پڑھنے کے عادی بنے، یہ بھی اس کا حق ہے. ٹھیک. اور آپس میں گھر کا ماحول بھی ایسا ہو کہ قرآن کریم کی تکرار ہوتی رہے. صحابہ کرام کی جو سیرت ہے اس میں یہ ملتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ قرآن کریم کی صورتیں سنایا کرتے، سبحان اللہ، مختلف مواقع پر ملتے جلتے جدا ہوتے. تو یہ جو سلسلہ ہے کہ صحابہ کرام کو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے قرآن سے محبت تھی، ماشاءاللہ. تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں پر بھی یہ قرآن کا حق ہے، عام مسلمانوں پر، کہ وہ انہی کے نقش قدم پر چلیں اور قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے کریں، اس کے حلال کو حلال سمجھیں اور حرام کو حرام سمجھیں. اوکے. آج کل مسلمان جو ہے وہ غیروں کے طور طریقوں کی بنا پر بہت ساری ایسی چیزوں کے اندر ملوث ہو گئے ہیں جو قرآن کی روح سے حرام ہے. فحاشی حرام ہے، عریانی حرام ہے. لا تقربوا الفواحش، قرآن کریم میں واضح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. کیا فحاشی، عریانی، ناچ گانے، کیا یہ بازار گرم نہیں ہو چکا؟ کیا یہ صرف غیر مسلموں کے اندر ہے؟ کیا مسلمان اس کے اندر مبتلا اور ملوث نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. اس کے واضح احکامات جو قرآن کریم کے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشادات کی روشنی میں انہیں خوب شرح و بسط کے ساتھ بیان کر دیا ہے. اس دین متین پر چلنا اپنا جو ہے وہ نصب العین بنا لیں. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس اہم موضوع پر جامع اور کافی کمپریہنسو الحمدللہ کلام مفتی صاحب نے فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل، میں بھی یہی دعا کروں گا مجھے اور آپ کو تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے سلسلے میں انشاءاللہ مزید مدنی پھولوں کے گلدستے لے کر حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حکمت ہے مسلمان تیرا گم شدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا.